وزیر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات جاری۔ مشرق وسطی کی صورتحال اور پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی کی صورتحال پر پاکستان کے کردار پر صدر کو اعتماد میں لیا۔ پاکستان کی امریکہ ایران بالواسطہ مذاکراتی میزبانی کی پیشکش حقیقت کے قریب دکھائی دے رہی ہے۔ ایران نے تسلیم کیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگ ختم کرنے کی جو تجاویز دی ہیں ان کے مطابق اگر ایران تمام افزودہ یورینیم ہٹا دے اور مطالبات مان لے تو پابندیوں میں بڑی نرمی دی جا سکتی ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر سخت پابندیاں لگانے کی شرط رکھی گئی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران حزب اللہ، حوثیوں اور حماس سمیت تمام مسلح گروپوں کی حمایت بند کرے۔ امریکی اہلکاروں کے مطابق یہ تجاویز حساس ہیں، اس لیے تفصیلات باضابطہ ظاہر نہیں کی جا رہی۔ سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ پی ٹی آئی کا مکروہ اور قبیح چہرہ دنیا نے دیکھ لیا۔ جنیوا میں افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آئی۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل برداشت ہے۔ عطا تارڑکا جنیوا میں بانی پی ٹی آئی کے بیٹے اور زلفی بخاری کی سرگرمیوں پر رد عمل۔ کہا زلفی بخاری بھارت کے لیے مہم چلانے والے عارف جاکیہ سے ملے۔ پاکستان کے ابھرتے تشخص اور کردار سے بھارت پریشان ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے عالمی سطح پر سفارتی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان۔ برینٹ کی قیمت $105 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ WTI تقریباً $92 پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 2.3% سے زائد کمی۔ کچھ دیر پہلے 3600 پوائنٹس کمی سے انڈیکس 1,55,000 کی سطح پر دیکھا گیا۔ روس ایران کو ڈرونز، دوائیں اور خوراک بھیج رہا ہے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران کو ڈرونز کی فراہمی کا مرحلہ مارچ میں شروع ہوا۔ روس سیٹلائٹ امیجنگ اور انٹیلیجنس مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ اخبار کا دعویٰ۔ روس نے S-400 کے لیے ایرانی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ کرملن نے ان دعووں پر کہا ہے کہ بہت سی افواہیں ہیں، ہم ایرانی قیادت سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے۔ آدھے گھنٹے میں ایران نے دوسری لہر داغ دی۔ ممکنہ طور پر میزائل یا کلسٹر گرنے سے اسرائیل کے وسطی علاقوں میں نقصانات۔ اس سے قبل حیفا میں پاور پلانٹ سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر اب تک کی شدید ترین راکٹ باری۔ تل اویو میں اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے سرحدی علاقے میں 2 اسرائیلی مرکاوا ٹینک تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ابو ظبی میں میزائل حملے میں 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ حکام کا کہنا ہے کہ تباہ کیے گئے میزائل کا ملبہ گرنے سے نقصانات ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا جنگ جلد ختم کرنے پر زور۔ ایران سے تنازعات 4 سے 6 ہفتوں میں نمٹانے کی خواہش۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے قریبی مشیروں کو بتایا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ طویل نہیں کرنا چاہتے۔ امریکی صدر سمجھتے ہیں کہ جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی۔ وائٹ ہاؤس نے چینی صدر سے مئی میں بیجنگ سمٹ اس بنیاد پر رکھی کہ جنگ اس سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ مزید مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر ساتھ ہی مشرق وسطی میں اضافی فوج بھیج رہا ہے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ٹرمپ جنگ کے بارے میں اصل میں کیا فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا ٹیلی فون۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے جاری کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی امن کوششوں پر ملائیشیا کا حمایت کا اظہار۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زی ڈون کی ملاقات میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حقان فیضان سے ٹیلی فون گفتگو۔
خطے کی تازہ ترین صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال. وزیر خارجہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. پاکستانی خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر کا دورہ. اجلاس میں محسن نقوی نے کہا کہ نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ہر سطح پر بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا. تعلیمی اداروں میں منشیات کی استعمال کے خلاف آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے گا. بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ منشیات کے جرائم میں سزا کی شرح 82% تک پہنچ گئی ہے. اجلاس میں ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے ANF فاؤنڈیشن کے قیام کی اصولی منظوری. امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران میں رجیم چینج کیے جانے کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہا کوئی نہیں جانتا کہ ایران میں موجودہ حکومت کب تک قائم رہے گی. تسلیم کیا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد موجودہ حالات کے خلاف کوئی بغاوت سامنے نہیں آئی. برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ ایلیکس ینگر نے کہا کہ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے. ٹرمپ نے پہلے حملے کے حاصلات کھو دیے. ایران نے پچھلے سال جون کی جنگ کے بعد اپنے ہتھیار سارے ملک میں پھیلانے اور فوجی کمان نیچے تک پہنچانے کا فیصلہ کیا جو کارگر ثابت ہوا. ایران نے آبنائے ہرمز کی معاشی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا. عراق اپنی سرزمین سے پڑوسی ممالک پر ہونے والے حملے رکوائے. سعودی عرب، UAE، کویت، بحرین، قطر اور اردن کا مشترکہ بیان. کہا عراق اپنی سرزمین سے ہونے والے حملے رکوانے کے لیے اقدامات کرے. عراق پڑوسی ممالک سے برادرانہ تعلقات محفوظ بنائے. خبر ایجنسی کے مطابق عراق میں موجود ایرانی حمایت یافتہ گروپ امریکی اہداف پر حملے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ مشرق وسطی کی جنگ قابو سے باہر ہو گئی. دنیا وسیع جنگ کے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے. امن کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا کامیاب ہونا ضروری ہے. اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ لبنان کو دوسرا غزہ نہ بنایا جائے. غزہ جیسی کارروائیاں لبنان میں نہ دہرائی جائیں. اسرائیل سے لبنان میں فوجی آپریشن اور حزب اللہ سے اسرائیل پر حملے روکنے کا مطالبہ. سوشل میڈیا پلیٹ فارم میٹا اور گوگل امریکی عدالتوں میں کیسز ہار گئیں. جیوری کا دونوں کمپنیوں کو مجموعی طور پر $60 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم. لاس اینجلس اور نیو میکسیکو کی جیوریز نے میٹا اور گوگل کے خلاف تاریخی فیصلے سنا دیے. کہا میٹا اور فیس بک اور انسٹاگرام پر بچوں کے جنسی استحصال کو ممکن بنایا. میٹا نے ان پلیٹ فارمز پر سیفٹی سے متعلق صارفین کو گمراہ کیا. جیوری نے میٹا کو بچوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچانے کا مرتکب قرار دے دیا. پروسیکیوٹرز کے مطابق میٹا نے اپنے صارفین کو حفاظت پر منافع کمانے کو فوقیت دی. میٹا اور گوگل صارفین کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کرنے میں ناکام رہی. لاس اینجلس کی عدالت میں کیلی نامی 20 سالہ لڑکی نے درخواست دائر کی تھی. کہا وہ کم عمری میں میٹا اور گوگل کے پلیٹ فارمز کی لت میں پڑ گئی. اس کے نتیجے میں ڈپریشن اور خودکشی کے خیالات کا شکار ہوئی. میٹا اور گوگل کا جیوری کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کفایتشاری اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی سے متعلق کمیٹی کا اجلاس. وزارتوں اور صوبوں میں منظور شدہ کفایتشاری اقدامات پر عمل درآمد پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اسحاق ڈار کی متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو مانیٹرنگ کا نظام مزید مؤثر بنانے کی ہدایت. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں خاتون جاں بحق، ایک شخص زخمی. اور HPL PSL کا 11واں ایڈیشن آج ہو رہا ہے شروع. قذافی اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین میں افتتاحی میچ میں مد مقابل ہوں گے. شاہین حارث مستفید پر مشتمل لاہور کا مضبوط پیسڈ اٹیک دلچسپ ٹکرائے گا حیدرآباد کے سائم، لبوشن، میکسویل اور عثمان خان سے. نئی پرانی دونوں ٹیمیں تیار، بس انتظار ہے شام کے 7 بجنے کا. PSL کے تمام میچز آپ دیکھ سکیں گے جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست.